بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ پہلی خبر اسلام آباد سپریم کورٹ بار کی جانب سے ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ بار نے ججز کی خط کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے انکوائری کمیشن کی سربراہی جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کو دینے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بار کے صدر شہزاد شوکت نے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ بار تصدق حسین جیلانی کو کمیشن مقرر کرنے کو خوشائند قرار دیتی ہے۔ تصدق حسین جیلانی کی شخصیت پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ مزید کہا کہ بار کا کوئی بھی عہدیدار انفرادی طور پر تصدق حسین جیلانی کے حوالے سے کوئی بیان دے تو اسے سپریم کورٹ بار سے منسوخ نہ کیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی بطور انکوائری کمیشن سربراہ تقرر کی حمایت کر دی۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کے مستعفی ہونے کے مطالبے کو اعلامیے میں کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت چیف جسٹس پاکستان کی قرارداد کشی کر رہی ہے، عدلیہ کو نقصان پہنچانے اور سیاسی مقاصد کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وکلاء برادری عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے ججز کے خطوط کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائر تصدیق جیلانی کی سربراہی میں کمیشن قائم کرنے کی تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے حکومت کی جانب سے عدالتی امور پر اداروں کے دباؤ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی تعینات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما جنہوں نے ایک ٹویٹر پر بیان میں رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے کہا کہ جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی اس کمیشن کے لیے انتہائی مس فٹ ہیں، ان کی تعیناتی چیلنج کی جائے گی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مشاورت کے بعد تصدق جیلانی کی تعیناتی چیلنج اور آئندہ کا لاحق عمل باتیں ہیں۔ دوسری خبر کی طرف غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ غزہ میں حماس سے جھڑپوں میں اسرائیلی کمانڈو ہلاک، 16 فوجی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس نے خان یونس میں ناصر ہسپتال کے قریب ایکوز یونٹ کے کیمپ پر راکٹ فائر کیا، جس سے کمانڈو ایلون کارڈیا شوف ہلاک ہو گئے جبکہ 18 فوجی زخمی ہوئے، جن میں 8 اہلکار شدید زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حماس کے ایک کارکن نے فوجی کیمپ کے طور پر استعمال ہونے والی عمارت کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ اس ہلاکت سے حماس کے خلاف اسرائیل کی زمینی کارروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 254 ہو گئی۔ حماس نے واقعے کی فوٹیج بھی شائع کی ہے جس میں اس کے مجاہد کو عمارت پر آر پی جی لانچ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جہاں ایکوز کے دستے تعینات ہیں۔ علاوہ غزہ پر فلسطینی شہریوں کی گاڑی پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 5 بچوں سمیت کم از کم 8 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کے میڈیا آفس نے بتایا کہ ایک مقامی پولیس افسر اپنے اہل خانہ کے ساتھ الشجاعت محلے کی ایک پرہجوم سڑک پر موجود تھے جب ان کی کار پر میزائل فائر کیا گیا۔ حملے کی زد میں آ کر آس پاس کے موجود متعدد راہگیر بھی شہید ہوئے۔ ایک اور خبر کی طرف جو امریکہ کے بارے میں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کے بم اور لڑاکا طیارے بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن حکومت نے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں سمیت دیگر اسلحہ اسرائیل کو بھیجنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کو اربوں ڈالر کا اسلحہ فراہم کرنے کی منظوری خاموشی سے دی گئی۔ معاہدے کے تحت امریکہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی 1800 سے زائد بم اور 500 پاؤنڈ وزنی 500 بم فراہم کرے گی۔ اسرائیل کو جدید ترین جنگی طیارے بھی دیے جائیں۔ رپورٹ کے مطابق 2000 پاؤنڈ وزنی بم پورے شہر کو تباہ کرنے اور زمین پر 40 فٹ گڑھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اپنے دیرینہ اتحادی اسرائیل کو 3.8 ارب ڈالر سالانہ فوجی امداد دیتا ہے۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 32,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد 75,000 سے زیادہ۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں اسرائیل کی جنگی جرائم کے بارے میں۔ یہ خبر شام کی ہے، ملک شام کی ہے۔ ایئرپورٹ کے نزدیک اسرائیل فضائی حملوں میں 42 افراد۔ دمشق شام کے شہر
حلب کے ایئرپورٹ کے نزدیک ہونے والے دھماکے میں حزب اللہ کے کمانڈرز اور فوجیوں سمیت 42 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں میں حزب اللہ کے 5 کمانڈرز اور 36 شامی فوجی بھی شامل ہیں۔ برطانیہ میں قائم فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ حملوں میں درجنوں افراد شدید زخمی ہیں، جن میں سے 8 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ شام میں شام میں جنگ کے ایک اور مائنر گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ہتھیاروں کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں خوفناک دھماکے ہونے اور آگ بھڑک اٹھی۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی بھی اسرائیلی حملوں میں بڑے پیمانے پہ فوجی اور شہریوں کے جانی اور مالی نقصان کی تصدیق کی ہے، لیکن اعداد و شمار فراہم نہیں کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں کی تصدیق نہیں کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل نے لبنان اور شام میں حزب اللہ کے کمانڈرز اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے میں حماس کی مدد کی۔ آج کی خبریں جو غزہ، اسرائیل اور حماس اور شام کے بارے میں تھی۔ اب مزید خبروں کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ